अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत, तहकीकात का दायरा वसी। इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। शाम में रूस और अमेरिका के दरमियान दिफाई कशमकश। We will come out bigger and better and stronger. माह रमजान, अमरीकी मुसलमान और सियासतदान एक साथ। और मरीख पर पहुंचने की कोशिश में छोटी कंपनियों का बड़ा किरदार। शुरू करते हैं वाशिंगटन से, जहां अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर खुसूसी समातों का सिलसिला जारी है। इस मौजू पर मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं आयशा खालिद के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं कैपिटल हिल पर। जी आयशा, इन तहकीकात के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी साकिब, आज अमरीकी कांग्रेस अपने दोनों ऐवानों यानी कि सेनेट और हाउस में दो समातें करेगी, और ये दोनों समातें जो है ये अमेरिका के गुज़श्ता सदारती इंतखाब में रूस की मुबैना मुदाखलत के बारे में तहकीकात से मुताल्लिक़ हैं, और इन तहकीकात का सिलसिला जो है इस बारे में जारी रहेगा। इस वक्त अमेरिका के अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इस सवाल पर मुनक़सिम हैं, उनकी राय इस बारे में मुनक़सिम है कि क्या ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की, और कहा जा रहा है कि यही वो इशू है जो कि साबिक FBI डायरेक्टर रॉबर्ट मलर की सरबराही में होने वाली तहकीकात का इस वक्त मरकज़ है। आइए देखते हैं। अमरीकी कांग्रेस कई ऐसी समातें कर रही है जिनमें रूस की जानिब से अमरीका के सदारती इंतखाबात में किसी मुबैना मुदाखलत के तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। ताहम यह अहम सवाल कि क्या खुद सदर ट्रंप रूसी मुदाखलत की तहकीकात में किसी किस्म की रुकावट डालने के बायस ज़ेर तफ्तीश हैं, अभी तक हल तलब है। ताहम सदर की पिछले हफ्ते की जाने वाली वो ट्वीट उनके तहकीकात का मरकज़ होने की न्यूज़ रिपोर्ट्स की तायद करती है, जिसमें उन्होंने अपना घेराव किए जाने की शिकायत की है। ताहम सदर के वकला में से एक जे सेकलो ने यह कहकर इन खबरों की तरदीद की है कि व्हाइट हाउस को सदर ट्रंप के ज़ेरे तहकीक होने के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली। इस माह के शुरू में साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी ने सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को बताया था कि सदर ने उनसे साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल फ्लिन की तहकीकात के बारे में कहा था कि इसे जाने दें। I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I took it as a very disturbing thing, very concerning. सदर ट्रंप माइकल फ्लिन के बारे में होने वाली गुफ्तगू के बारे में जेम्स कोमी के बयान की तरदीद करते हैं। I didn't say that. I mean, I will tell you, I didn't say that. And did he ask you to pledge his And there'd be loyalty? nothing wrong if I did say it, according to everybody that I've read today, but I did not say that. क्या इंसाफ की राह में रुकावट के इल्जाम के हवाले से अब तक काफी सबूत मौजूद हैं? कानूनी माहिरीन की राय इस बारे में मुनक़सिम है। My guess is that by and large people in Congress मेरा अंदाज़ा ये है कि कांग्रेस के अंदर और बाहर लोग जेम्स कोमी के बयान पर यकीन करेंगे। सवाल ये है कि क्या वो जेम्स कोमी के बयान से इंसाफ की राह में रुकावट डालने के बारे में कोई राय कायम करेंगे या नहीं। obstruction of justice. सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन समेत कुछ रिपब्लिकन सदर के दिफा में आगे आए हैं। Did the president at any time ask you to stop the FBI investigation into Russian involvement in the 2016 U.S. elections? Not to my understanding, no. स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मोलर ने सदर ट्रंप के तहकीकात का मरकज़ होने के बारे में अभी तक पब्लिक में कोई बयान नहीं दिया है। आयशा, ये बताइएगा कि इन समातों के साथ साथ सदर ट्रंप को चंद मुकदमात का भी सामना है, उनकी क्या तफसीलात हैं? जी साकिब, वैसे तो उसी दिन से जब सदर ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था, उनके मुखालफिन और ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक अवामी नुमाइंदे ये कहते आए हैं कि सदर ने अपने बिज़नेस इंटरेस्ट की वजह से आइनी इख्तियारात से तजावुज़ किया है और उसकी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन इस वक्त 200 से ज़ायद डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस ने ये इल्ज़ाम आयद किया है और ये शिकायत की है कि सदर ने गैर मुल्की कारोबारी जो उनकी डीलिंग्स थी उनकी अदायगियों का अप्रूवल देकर उनके जो आइनी इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ किया है। ताहम सदर के जो कानूनी वकला हैं, उनके जो कानूनी माहिरीन हैं, उनका कहना है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो हैं वो इस हवाले से जो आइन की शिक है जिसको कि एमोल्यूमेंट क्लॉज कहा जाता है, वो उसका एक वसी पैमाने पर जायज़ा ले रहे हैं, और ये सदर ट्रंप के जो गैर मुल्की कारोबारी इंटरेस्ट हैं वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती। जी साकिब। थैंक यू आयशा, आप हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच।
और दूसरी जानिब पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और रूस के दिफाई ताल्लुकात में एक नई कशमकश पैदा हुई है। हाल ही में अमेरिकी फ़ौज की जानिब से शामी फ़ौज के एक लड़ाका तैयारे को गिराने के बाद रूस ने अंदिया दिया कि वो अमेरिका के साथ फ़िज़ा में तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा ख़त्म कर रहा है और अब से शाम में दरियाए फ़रात के मगरब में नजर आने वाले तैयारों और ड्रोन्स को निशाना भी बनाएगा। अमेरिकी अहदेदारों का कहना है कि रूस के साथ दिफाई राब्ते खुले रखे जाएंगे, ताहम अमेरिका दाइश के खिलाफ इस लड़ाई में अपने दिफा का हक रखता है। तो दुनिया की दो बड़ी दिफाई ताकतों के दरमियान ये तनाव 6 साल से जारी शामी जंग में क्या मानी रखता है, इस पर हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान दिफाई उमूर के माहिर लॉरेंस कॉर्ब से, जो वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस में सीनियर फेलो भी हैं। लॉरेंस कॉर्ब, वेलकम टू व्यू 360। The war has been going on for 6 years and US and Russia have been fighting for opposing sides. This coming face to face, was this only a matter of time? It was going to happen once it looked like ISIS was going to be driven out of its caliphate in Raqqa and Mosul, because the question really now is what happens next? Who runs Syria? The Russians would like to keep Assad in. The United States would like Assad to go. The Turks are worried about the Kurds. And the Iranians also want to keep Assad in power. तो ऐसा होना ही था, क्योंकि जैसे जैसे दाइश वीक हो रही है उस तरह से जो ये दो बड़ी ताकतें हैं रशिया और अमेरिका, ये देख रही हैं कि इनका क्या मुस्तकबिल होगा खत्ते में, कौन सा मुल्क शाम के साथ कह लीजिए कि बेहतर ताल्लुकात कायम रखेगा और शाम में किसका कंट्रोल होगा। और ज़ाहिर है कि तुर्की और ईरान भी इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, तो ये सिर्फ इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, ऐसा फेस टू फेस आना मुमकिन था ही अपनी जगह। Could this war expand as America and Russia posture against each other more aggressively? It could. You can always have an accident when you have war, but I don't think it will, because while the American government and the Russian government may have some tensions, the U.S. military and the Russian military get along very well. General Dunford said that he has several ways to communicate, even if they cut off the communication in the battle region. And it's probably in the best interest of both Russia and U.S. to keep this as controlled and as contained as possible. There's no doubt about it. Both President Obama and President Trump did not want to get involved in the Syrian civil war. रूस और अमेरिका के दरमियान अगरचे इस वक्त दिफाई तहफ़्फ़ुज़ का जो मुआहदा है उसको रूस ने कहा कि उसने ख़त्म किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गुफ्तगू के राब्तों के चैनल्स जो हैं वो खुले हैं और कोशिश दोनों मुल्कों की यही होगी कि ये बहुत ज़्यादा मामला एस्केलेट ना हो, अपने दायरे से बहुत ज़्यादा वसी ना हो, क्योंकि बहुत सी जानें इसमें ज़ाया हो सकती हैं। यू टॉक अबाउट अ पोस्ट आइसिस सीरिया. What kind of a timeline are you seeing at the moment, since ISIS is weakening and both countries are positioning themselves for a post-ISIS era? How much longer do you think this war could last? Well, the ISIS will not be defeated. Their caliphate will be undermined. They will try and get a foothold in another part of Syria, try and take advantage of something in Iraq. But once Raqqa falls, given that Mosul has already fallen, the caliphate has ended. तो दाइश को मुकम्मल तौर पे तो शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन यह है कि जहाँ जहाँ वो अपना असर और रसूख कायम करती है वहाँ से उसको हटाया जा सकता है। लेकिन जैसा लॉरेंस कॉर्ब ने भी कहा कि दाइश नई जगहों पे सर उठा सकती है, तो ये जो लड़ाई है इस वक्त ये जल्द ख़त्म होती नज़र नहीं आती। Now, considering the fact that both Russia and America are fighting for opposing sides, Russia supports the Assad regime, US is funding fighters who are against the Assad regime. What do you think is in the best interest of Syrians at this time? The best interest of Syrians is to set up a federal state after ISIS is defeated. Assad will control some part of the country. The Syrian Democratic Forces will have something else. The good Kurds, if you will, or the non-violent Kurds who are not against Turkey, will have control over some of the area, and then they can work out a long-term solution. So a federation basically that has different players controlling different parts of the country. So लगता ये है कि जो जहाँ तक आम शामी अफराद का ताल्लुक है तो उनके लिए इस वक्त लॉरेंस कॉर्ब की नज़र में बेहतर ये होगा कि एक ऐसा वफाकी निज़ाम कायम किया जाए जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का निज़ाम मुख्तलिफ क़ुव्वतें चला रही हों जो उन हिस्सों में अमन कायम कर सकें। Mr. Korb, thank you very much for your time and for your insight. We really appreciate it. Thank you for having me. Great translation. Absolutely. Thank you so much. And now back to Saqib.
تازہ ترین خبروں، منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آج آپ ویڈیو سیکشن میں روایتی بلوچ سازوں پر پاکستان کے قومی ترانے کی دھن سن سکتے ہیں، جسے بنایا ہے سچو خان نے، اور اب ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے اہم خبروں اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ملک کے ولی عہد شہزادہ محمد نائف کو تمام عہدوں سے ہٹاتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد ان کے سوتیلے بھائی شاہ سلمان فرمانروا اور بیٹے محمد نائف نے ولی عہد کا عہدہ سنبھالا تھا۔ پرتگال میں 1000 فائر فائٹر اب بھی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 64 تک پہنچ گئی ہے۔ آگ بجھانے کی کوشش میں ایک طیارہ بھی گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکہ کی ریاست جارجیا سے ایوان نمائندگان کی نشست پر ہونے والے انتخابات میں ریپبلکن امیدوار کیرن ہینڈل کامیاب ہو گئی ہیں۔ اس نشست کے لیے دونوں امیدواروں نے انتخابی مہم پر امریکی تاریخ سے سب سے زیادہ $5 کروڑ خرچ کیے۔ اوبر کے شریک بانی ٹریوس کالینک نے سی ای او کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ٹریوس کی جانب سے یہ قدم ادارے میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام کی تحقیقات کے بعد کمپنی کے شراکت داروں کی جانب سے دباؤ پر اٹھایا گیا۔ اتوار کو واشنگٹن سے کچھ ہی دور قتل ہونے والی 17 سالہ مسلمان لڑکی نبرہ حسنین کو آج سپرد خاک کیا جائے گا۔ واشنگٹن میں نبرہ کی یاد میں کل ایک یادگاری تقریب میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ امریکی سیاستدانوں نے بھی شرکت کی۔ ریاست ورجینیا کے شہر سٹرلنگ میں جس مسلم کمیونٹی سینٹر کے نزدیک نبرہ کا قتل ہوا تھا، وہاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کمیونٹی لیڈرز کا کہنا تھا کہ انہیں پولیس کی تفتیش پر اعتماد ہے۔ نبرہ کے والد کی طرف سے بیان دیتے ہوئے مسجد کے امام محمد ماجد نے بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا افسوسناک واقعہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ He doesn't want any other family to suffer of losing the loved one. He wanted to make sure that we don't have this senseless crime committed against young people. For he said that he does not wish this to happen, of course, to anyone, and he wants this to be prevented from happening to any other family. اس قتل کو مقامی پولیس نے نفرت پر مبنی جرم کے طور پر رد تو نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اب تک ایسے شواہد نہیں ملے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس قتل کے محرکات مذہب یا رنگ یا پھر نسل پر مبنی تھے۔ اور امریکہ میں مسلمان اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ان کی حمایت اور مخالفت میں اٹھنے والی آوازیں پہلے سے زیادہ بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی تنظیمیں ان دنوں امریکی دارالحکومت میں بہت متحرک نظر آ رہی ہیں تاکہ سیاستدانوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں۔ اسی مقصد کے لیے کیپٹل ہل پر ہونے والی کی افطار میں ہمیں لے جا رہی ہیں صبا شاہ خان۔ اس ہفتے امریکہ بھر کی 21 ریاستوں کے 29 شہروں میں امریکہ میں اسلامی شریعہ کے مبینہ نفاذ کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ جس شریعہ قانون کی ہم بات کر رہے ہیں وہ امریکی آئین سے متصادم ہے۔ ان مظاہرین کے مقابلے پر اور مسلمانوں کی حمایت میں نکلنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں مسلم امریکنز کی مختلف تنظیموں نے افطار کے لیے اپنے دروازے ہر رنگ اور مذہب کے لوگوں کے لیے کھول دیے، اور ایسی ہی کاوش کا ایک حصہ مسلم امریکن سٹیزنز کولیشن اینڈ پبلک افیئرز کاؤنسل کا افطار بھی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے کیپٹل ہل نامی عمارت میں دیے جانے والے اس افطار میں امریکی قانون سازوں نے امریکی مسلمانوں کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ سینیٹر کین نے کہا کہ کچھ لوگ مفروضوں کی بنیاد پر شریعہ لاء کے حوالے سے جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی معلومات ناقص ہے۔ میں اپنے پڑوسیوں کو جاننے میں یقین رکھتا ہوں۔ میں کیتھولک ہوں اور اپنی اقدار آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اور دوسروں کی اقدار کو جاننا چاہتا ہوں۔ میک پیک کے باب مورو امریکی مسلمانوں کے مسائل کو وفاقی سطح پر اٹھاتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ میں شریعہ کے نفاذ کی بات خارج از امکان ہے، کیونکہ مسلمان کل آبادی کا صرف 1% ہیں اور ان میں سے بھی شاید صرف 1% شریعہ کا نفاذ چاہیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو رمضان میں روزے نہیں رکھنے دیں گے اور جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے تو اس پر ہر مسلمان کو اعتراض ہوگا، اور اس کے لیے نظام وضع ہے، عدالتیں اور مختلف راستے موجود ہیں کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں، اور شریعت نافذ کرنے کی بات بے معنی ہے۔ ان کی اس بات کی تائید امریکی ایوان کی نمائندہ کانگریس وومن شیلا جیکسن لی نے بھی کی۔ Sharia law is part of a religion that شریعہ لاء ایک ایسے مذہب کا حصہ ہے جس کی بنیاد محبت پر مبنی ہے۔
لیکن اس ملک میں مسلم عقیدے کا غلط استعمال اور اسے غلط رنگ دے کر پیش کیا جانا، میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ میں اسے پہلی ترمیم کے تحت ہمیں حاصل آزادیوں کی بنیاد پر مسترد کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ امریکنز کے لیے حقائق جاننا ضروری ہے۔ اور قانون سازوں کی اس رائے کا خیر مقدم دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والوں نے بھی کیا۔ یہ ایک پرامن محب وطن امریکی کمیونٹی ہے، اور خصوصاً اب جب کہ مسلمانوں کے خلاف بہت اوپر سے خرافات پھیلائی جا رہی ہیں، تو ہم جیسے بین المذاہب، خود میں، یہودی، کرسچنز اور دوسرے یہاں مسلم کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور ورجینیا ہی کے ایک قانون ساز تھامس جیفرسن نے 1786 میں آزادی مذہب کے قانون کو آئین کا حصہ بنا کر یہ بات یقینی بنا دی ہے کہ امریکہ میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ صبا شخان، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور آج کے دن ہم ویورز کے لیے لے کے آتے ہیں ٹیکنالوجی کا سیگمنٹ، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں خلا میں۔ بالکل سارا، امریکی خلائی ادارہ ناسا انسان کو مریخ پر بھیجنے کا کام تو کر رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مشن میں بہت سی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ایک بہت بڑا اور اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس خاموش گلی کے رہائشیوں میں سے چند ہی کو معلوم ہوگا کہ ان کی گلی کے کونے پر انسان کی خلائی پرواز کے مستقبل پر کام ہو رہا ہے، انگرسول مشین ٹولز کے زیر انتظام۔ میرا نہیں خیال راکفورڈ میں بسنے والے زیادہ تر لوگوں کو علم ہے کہ انگرسول یہ پرزے بنا رہی ہے، اور یہ کوئی عام پرزے نہیں، یہ کسی خلاباز کا گھر بنے گا۔ یہ پرزے ناسا کی انسان کو چاند پر واپس لے جانے اور مریخ کے سفر کی کوششوں میں نہایت اہم ہیں۔ یہ پریشر ویسل کا درمیانی حصہ ہے، تو بنیادی طور پر یہ وہ جگہ ہے جہاں خلاباز رہیں گے اور کام کریں گے۔ یہ انہیں خلا میں زندہ رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ بیرل ان 4 حصوں میں سے ایک ہے جو انگرسول لاکہیڈ مارٹن کے لیے بنا رہا ہے۔ لاکہیڈ کمپنی اورائن اسپیس کرافٹ تیار کر رہی ہے۔ یہ وہ سامان ہے جسے خلاباز ریکس والہائم زمین سے مدار میں لانچ ہوتے دیکھیں گے۔ انہوں نے 2011 میں آخری اسپیس شٹل کے ممبر کے طور پر تاریخ رقم کی تھی، اور اب وہ ناسا کے نمائندے کے طور پر اورائن پروگرام سے منسلک ہیں، جو والہائم کے مطابق توقع سے زیادہ وقت لے رہا ہے۔ ہر شخص ہماری شٹل اور ڈیپ اسپیس پروگرام کے درمیان وقفے کو کم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر بھی ہم نے بہت پیش رفت کی ہے، اور اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہم اصلی خلائی گاڑیاں بنا رہے ہیں۔ ناسا کی توجہ کا مرکز اب زیادہ مشکل منزلیں ہیں۔ پروگرام مینیجر کیرسک کہتے ہیں کمرشل کمپنیوں کو زمین سے قریبی مدار میں خلائی پرواز کے لیے پرزہ جات بنانے پر توجہ دینے سے ناسا اب اپنے وسائل کو اسپیس لانچ پروگرام کے تحت راکٹ اور اورائن کیپسول بنانے پر صرف کر سکتا ہے۔ ہم نے اب تک 2 ٹیسٹ پروازیں کی ہیں، جبکہ سسٹم کی ناکامی کی صورتحال سمیت مدار میں ہماری پہلی پرواز کا ٹیسٹ بھی، اور فی الحال ہم اپنی نئی پرواز پر کام کر رہے ہیں جو کہ 75% مکمل ہو چکی ہے۔ انگرسول مشین ٹول میں ڈسپلے پر لگا یہ بیرل اورائن کیپسول کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو ایکسپلوریشن 2 کے تحت خلابازوں کو 2023 تک چاند پر واپس لائے گا، جس سے خلاباز مریخ تک کے سفر کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ انگرسول کے سیلز ڈائریکٹر مائک ریس اس وقت چھوٹے بچے تھے جب خلابازوں نے آخری بار چاند کے مدار کا چکر لگایا تھا۔ میں نے یقیناً اپنے بچوں کے ساتھ اورائن کول کارٹ کھیلے ہیں۔ میں نے انہیں موقع دیا کہ وہ پرواز کے حصوں کو چھوئیں اور دیکھیں کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ تمام پروگرام اور مریخ پر جانے کا سارا سلسلہ بہت دلچسپ اور زبردست ہے۔ ناسا کا ایکسپلوریشن مشن 1 اسپیس لانچ سسٹم کا مکمل ٹیسٹ اور اورائن کیپسول اس سال کے اختتام تک متوقع ہے۔ ناسا انسانی پائلٹ کے بغیر اورائن کیپسول کو اس کے پہلے مشن پر چاند سے 40,000 میل دور مریخ کی جانب بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور خیال ہے امریکی خلائی ایجنسی اس منزل تک سال 2030 تک پہنچ پائے گی۔ کین فرابا کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ ثاقب، خلا میں جانے کی ہم نے بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی خرگوش پکڑے ہیں؟ خرگوش پکڑنا ہے؟ میں کیا کوئی شکاری لگتا ہوں شکل سے؟ نہیں بالکل بھی نہیں لگتا ہے۔ ویسے یہ کام اتنا آسان بھی نہیں، اگر آپ ہوتے بھی شکاری، اسٹل وڈ ہیو بین ڈیفیکلٹ۔ امریکی ریاست آئیڈاہو میں ریسرچرز آج کل پگمی نسل کے خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکہ یہ پتہ لگا سکیں کہ یہ خرگوش رہتا کیسے ہے، کیا کھاتا ہے، اور پھر اپنے ماحول کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اور اس پروجیکٹ میں خرگوشوں کو لگائے گئے الیکٹرانک کالرز کے علاوہ ڈرونز کے ذریعے بھی ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے، جو پھر اس علاقے کے ماحول کے تحفظ کے لیے استعمال ہوگا۔ ویسے تھوڑی سیڈ بات یہ ہے کہ یہ بیچارے خرگوش جھاڑیوں میں سب سے چھپتے رہتے ہیں
हैं, क्योंकि इनसे बड़ा हर जानवर और परिंदा इनका शिकार करने के लिए तैयार रहता है। तो आप शिकारी हैं या नहीं, उनका शिकार करने वाले बहुत सारे और ये टेक्नोलॉजी साथ में हो तो फिर तो खरगोश पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। थैंक यू वेरी मच। और ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल फिर इसी वक्त इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।